حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی کسی گلی میں سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو نوکروں چاکروں کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس لونڈی سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں تمہارا آقا بیچے گا؟ اس لونڈی نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا۔ حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں تمہارا آقا مجھے بیچے گا؟ لونڈی کافی حیران ہو گئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ اگر میرا آقا مجھے بیچنا چاہے تو کیا تم جیسا بندہ مجھے خرید سکتا ہے؟ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ لونڈی وہاں پر ہنسنے لگی اور پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ اس بڈھے کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ پھر یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں پر آ کر لونڈی نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے رستے میں ایک بڈھا ملا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا آقا تمہیں بیچے گا، تو میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ اس کے آقا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو یہ بھی ہنسنے لگا۔ آقا نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں اور وہ باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ آقا نے نوکروں سے کہا کہ اس کو اندر لے آؤ۔ نوکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اندر آئے تو اس لونڈی کے آقا کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دہشت بیٹھ گئی۔ آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم اس لونڈی کو مجھے بیچو گے؟ تو آقا نے کہا تم مجھے اس کی کیا قیمت دو گے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 گٹھلیاں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں لگائی ہیں؟ پھر حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں عیب ہے، اس لیے میں نے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں لگائی ہیں۔ آقا نے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا عیب ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی، یہ دانتوں پر مسواک نہ کرے تو اس کے دانتوں میں سے بو آئے گی، اور یہ تیل اور کنگھی نہ کرے تو اس کے جسم کے اندر جوئیں پیدا ہو جائیں گی، اگر یہ کچھ عرصے تک زندہ رہتی ہے تو یہ بری ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا حسن کھو دے گی، اور یہ حیض والی اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تم سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے کرتی ہے، اور یہ کہ تم کو طبی مجبوری کی بنا پر چاہتی ہے۔ یہ تمہارے لیے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی محبت سچی ہے۔ اگر یہ تمہارے بعد کسی اور بندے کے ساتھ چلی جائے گی تو یہ اس کو بھی تمہاری طرح سمجھے گی، اس لیے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں ہیں۔ میں اس کی قیمت سے بھی کم ایک ایسی باندی کو خرید سکتا ہوں جو تمہاری باندی سے کم قیمت پر مل سکتی ہے، جو کہ خصوصی طور پر عمدہ قسم کی کافور سے بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنا لب مبارک نمک کے اندر ملا دے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے، اگر وہ اپنی آواز دے کر کسی مردے کو پکارے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، اور اگر وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر سورج کی اشارہ کرے تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مدھم پڑ جائے گی، اگر یہ رات کو ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے گی، اگر یہ اپنے پوشاک زیور سے آفاق کا سامنا کرے تو وہ بھی اس کی وجہ سے راستہ نظر آئے گا۔ اس نے مشک اور زعفران کے باغیچوں سے جنم لیا ہے اور اس نے جنت کا پانی پیا ہے، جو کہ آپ سے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گی، اور اس کی محبت کسی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسی عورت بہتر ہے یا تمہاری لونڈی بہتر ہے؟ آقا نے جواب دیا کہ جس کی تم نے کافی تعریفیں کی ہیں بلا شک یہ کافی زیادہ بڑی قیمت کی حقدار ہے۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے اور اس کو مانگنے بھی آسان ہے۔ تو پھر آقا نے پوچھا کہ اللہ ہم پر رحم کرے، آپ ہمیں اس عورت کی قیمت بتا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا آسان ہے، تم رات کو اپنا ایک وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال کر عبادت کرو، اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ، اور اس وقت کے اندر اپنے رب کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے کھانے میں سے غریبوں کو بھی یاد کر لیا کرو، تاکہ غریبوں کی بھی ضرورت پوری ہو سکے، اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر مقدم رکھو۔
رستے میں سے روڑے یا گندگی کو صاف کر دیا کرو تاکہ راستے صاف رہیں، اور دنیا سے رابطے اور واسطے توڑ دو اور اپنا وسیلہ صرف اللہ کی ذات کو بنا لو اور اسی سے امیدیں رکھو۔ اس دنیا میں تم عزت کے ساتھ رہو گے اور قیامت والے دن بھی عزت کے ساتھ اٹھو گے، اور جنت کے اندر دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور وہاں پر آپ کو یہ عورت جس کی خاصیت میں نے بتائی ہے حور کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ پھر آقا نے اپنی لونڈی سے کہا، تم نے سنا جو اس شیخ نے صاحب نے فرمایا، کیا لگتا ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو لونڈی نے کہا بالکل سچ ہے۔ تو ان کے آقا نے لونڈی سے کہا، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج سے تم اپنی جیسی مرضی جینا چاہو جی سکتی ہو، اور فلاں فلاں جو میری یادیں ہیں وہ میں نے تمہارے نام کر دی ہیں۔ اور وہاں پر جتنے بھی نوکر چاکر ٹھہرے ہوئے تھے، آقا نے ان سے بھی کہا تم بھی میری طرف سے آزاد ہو، اور جتنی بھی جائیدادیں ہیں میں نے تمہارے نام بھی کر دی ہیں۔ اب اس گھر کے علاوہ باقی میرا جو بھی کچھ ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر دے دیا ہے۔ اس کے سامنے ایک پردہ نما کپڑا لٹکا ہوا تھا جو کہ کافی موٹا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ وہاں پر جو لونڈی ٹھہری ہوئی تھی اس نے کہا، آقا میری بھی تمہارے بغیر زندگی نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ پھر اس نے بھی موٹا کپڑا اتارا اور اس کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا، یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ چل پڑی۔ پھر وہاں پر حضرت مالک بن دیار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو الوداع کہا اور اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔ لونڈی اور اس کا آقا کافی عرصے تک اکٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اس بابرکت اولیاء کرام کی وجہ سے اللہ کی راہ کا راستہ لیا۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پروردگار کی راہ کو چنا اور اسی حالت میں موت کو گلے لگا لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، پر لوگوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے، جبکہ یہ گھر اور یہ جگہ اور یہ دنیا کبھی ہمیشہ نہیں رہنے والی، فقط صرف اور صرف دنیا کی لذت ہی ہے۔ جبکہ آپ اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے اندر ڈالے گئے ہوئے ہیں، آپ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہو تو ناکامی آپ کا مقدر ہوگی، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہو تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت آپ دونوں کی سمر جائیں گی، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی جلد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور وہی ہمارا رب ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی بڑا بزرگی والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔